السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، میں آپ کے لیے آج لایا ہوں ایک بہت ہی زبردست نسخہ، ایسا نسخہ جو کہ تیار کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ مطلب اس میں انگریڈینٹس جو اس نسخے کے ہیں یہ بالکل تھوڑے سے ہیں، تین اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ تین ہیں صرف۔ مطلب اس کے جو اجزاء ہیں جو اس نسخے کو تیار کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کالی مرچ، لیمو اور سمل فار سے بنا ایسا نسخہ جو نامرد کو بھی کرے مرد۔ تو اس میں ایک جو چیز جو آج آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا، اس میں ایک چیز ڈلے گی کالی مرچ، بلیک پیپر، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کا تھوڑا سا یہاں پہ اس کا میں نے سنیپ یہاں پہ لگایا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کی یہاں پہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے لیمن، ٹھیک ہے، اور ایک سمل فار جو ہے یہ آپ کو ملے گا پنساری کی شاپ سے۔ تو دوستو یہ جو نسخہ ہے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے جس کو استعمال کر لینے سے انشاءاللہ جو نامرد ہے وہ بھی مرد ہو جائے گا، اور باقی جو مردانہ کمزوری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس نسخے کو استعمال کرنے سے نامرد بھی مرد ہو جائے گا تو عام مردانہ کمزوری والے پیشنٹ جو ہیں وہ تو ان کے جسم میں تو یہ نسخہ استعمال کرنے سے جیسے ایک جو طاقت کا سرچشمہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بغیر لیٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو I have to play this. Yes, I have to pause. اچھا جی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کالی مرچ، لیمو اور سمل فار سے بنا ایسا نسخہ جو نامرد کو بھی کرے مرد۔ بات یہاں پہ کلیئر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جن بھائیوں نے میری یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا جن کو نہیں پتہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے یا نامردی کیا ہوتی ہے، ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو نامردی کا جو لفظ ہے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نامرد ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو شہوت آئے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ نامردی میں اور کس میں، مردانہ کمزوری میں بہت فرق ہے۔ مردانہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، اور اس کو جب وہ ہم بستری کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس کے جو اعلیٰ تناسل جو ہے، اس کا جو اعلیٰ تناسل یعنی جو اس کا نفس ہے اس میں جو ہے انتشار آتا ہے، لیکن مکمل طور پہ اتنی سختی نہیں آتی کہ وہ انٹرکورس کر سکے، وہ دخول کر سکے، وہ اپنا نفس داخل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مردانہ کمزوری۔ اور نامردی کیا چیز ہے؟ نامردی یہ ہے کہ ایسا بندہ جو عورت کے ساتھ لیٹا بھی رہے، ہم بستری کرنے کی خواہش بھی کرے، لیکن اس کا جو نفس ہے اس میں ذرا بھی تناؤ نہ آئے، تو ایسے بندے کو ہم کہتے ہیں نامرد، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو دو ٹرمینالوجیز تھیں جو میں نے ایکسپلین کر دی، نامرد اور دوسری مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری۔ مردانہ کمزوری کا دوسرا نام جو ہے جنسی کمزوری ہے، اسی طرح اسے سیکشول ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ایک بہت ہی شاندار نسخہ جو مردانہ کمزوری کو ختم کرنے میں بے مثل ہے۔ بے مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بے مثل کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی ایسا نسخہ ہے جو مردانہ کمزوری کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ تو آپ نہ کہیں کہ آپ اگر کہیں گے کہ یار آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا نسخہ کوئی اور ہے ہی نہیں، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جس میں صرف تین ہی انگریڈینٹس، تین ہی اجزاء پڑتے ہوں اور وہ اتنا شاندار نسخہ ہو اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہو، تو وہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا اس نسخے سے بڑھ کر، کیونکہ اس میں صرف تین اجزاء ڈلتے ہیں، اور یہ تین اجزاء والا جو نسخہ ہے مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، یہ والا جو نسخہ ہے بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ جیسا کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، یہ نسخہ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک حکیم صاحب بنا کر اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے تھے۔ یہ آج کے حکیم صاحب نہیں ہیں، آج کے تو میں کیا کہوں ان حکیموں کے بارے میں، خود کو ذرا بھی ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور مطلب
علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے اناٹومی، فزیولوجی، پیتھالوجی، مٹیریا میڈیکا، کلینیکل میتھڈز، یہ کیا چیزیں ہیں، مطلب کہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، پڑھتے نہیں ہیں ان کو، پھر حکیموں کا جو اصل حکیم ہے ان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ نسخہ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک حکیم صاحب بنا کر اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے تھے۔ مطلب یہ آج سے کوئی آپ اندازہ کر لیں کہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی یہ حکیم صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ کیسے پتہ چلا اس نسخے کا، تو یہ میرے ایک استاد ہیں، میرے ایک استاد ہیں حکیم صاحب، ان کے جو والد ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنی ڈائری میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک حکیم صاحب اپنے مریضوں کو بنا کر استعمال کرواتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نسخے کو استعمال کرنے سے عجیب طور پر قوت باہ یعنی سیکشل پاور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ استعمال کرنے والا خود ہی حیران ہو جاتا ہے۔ مطلب اس نسخے کو استعمال کرنے والا خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ معمولی سا نسخہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنی زبردست قوت باہ پیدا کر دی۔ قوت باہ کہتے ہیں سیکس پاور کو، ٹھیک ہے، سیکشل پاور کو، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ بھی اس نسخے کو بنا کر استعمال کرتا تھا وہ حکیم صاحب کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ کیوں دیوانہ ہو جاتا تھا؟ اس لیے دیوانہ ہو جاتا تھا کہ اس نسخے کا جو رزلٹ ہے وہ بہت زبردست تھا، ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر تھا، اس لیے جو بندہ بھی اس نسخے کو استعمال کرتا تھا وہ حکیم صاحب کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حکیم صاحب سے اس نسخے کا راز جاننے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سر توڑ کوشش کی، یعنی اخیر کر دی، بہت کوشش کی کہ یہ حکیم صاحب ہمیں اس نسخے کا راز بتا دیں کہ اس میں کون کون سے آپ انگریڈینٹس ڈالتے ہیں اور اس نسخے کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی، کیونکہ حکیم صاحب یہ نسخہ بتانے پہ رضامند ہی نہیں تھے، اور لوگ بھی تھے کوشش کر رہے تھے کہ پتہ چل جائے اس راز کا۔ بہرحال البتہ جو بندہ بھی حکیم صاحب سے نسخے کے راز کے متعلق پوچھتا، حکیم صاحب اس بندے کو تیار شدہ نسخہ عنایت کر دیتے تھے، لیکن نسخے کا راز نہیں بتاتے تھے۔ لیکن حکیم صاحب یہ نسخہ اپنے ایک دوست کو بتانے پر رضامند ہو گئے۔ وہ عام بندے کو کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، ایک عام بندہ تو مثلا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ایک آدھ نسخہ کسی بندے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے آج کل یا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ ایک نسخہ بنا کے اپنی مشہوری کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں بڑا پھنے خاں حکیم ہوں، اور ہر قسم کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ نہ بتانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان حکیم صاحب کے پاس جو پوچھنے والے تھے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نتھو خیرے ہی پوچھتے تھے ان سے کہ یہ جی بتائیں نسخہ، تو وہ بتاتے اس لیے نہیں تھے کیونکہ اگر وہ نسخہ بتا دیتے تو ہونا یہ تھا کہ وہ جو اناڑی اور جو اس طرح سے نیم حکیم تھے وہ اس نسخے کو بنا کے ایک تو لوگوں سے پیسہ بٹورتے، اس نسخے کو مہنگے داموں میں بیچتے، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو زبدۃ الحکماء اور استاذ الحکماء کہنا شروع کر دیتے اور باقی بھی مرضوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے حکیم صاحب نے یہ نسخہ سب لوگوں کو اسی بات پہ ٹرخا دیتے تھے کہ یار تم نسخہ لے جاؤ، میں جو آپ کو تیار شدہ دے رہا ہوں تو آپ لے جاؤ، آپ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، یا آپ بس اس نسخے کو استعمال کریں، اور یہ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا ڈلتا ہے، آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں۔ تو بہرحال حکیم صاحب نے کسی کو اس نسخے کا راز نہ بتایا، لیکن حکیم صاحب یہ نسخہ اپنے ایک دوست کو بتانے پر رضامند ہو گئے۔ اب یہ دوست کون تھے؟ یہ میرے استاد صاحب کے والد صاحب تھے، اور یہ بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے حکیم تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حکیم صاحب یہ نسخہ اپنے ایک دوست یعنی میرے استاد کے والد صاحب کو بتانے پر رضامند ہو گئے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے حکیم تھے۔ اس لیے ان کو بتانے پر راضی ہو گئے کیونکہ وہ ایک ایکسپرٹ حکیم تھے، ایکسپرٹ فزیشین تھے، اس لیے ان کو بتا دیا کہ یہ بندہ جو ہے اس نسخے کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور یہ نسخہ ہم تک بھی پہنچ گیا، مطلب مجھ تک کیسے پہنچا؟ مجھ تک پہنچا میرے استاد کے ذریعے، میرے استاد تک کیسے پہنچا؟ ان کے والد کے ذریعے، اور یہ نسخہ ہم تک بھی پہنچ گیا۔ چلیں خیر، اب آپ کو میں اس نسخے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یا شیئر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے حکیم صاحب کی شہرت تھی۔ نسخہ کیا ہے جی؟ هو الشافی۔ جب بھی هو الشافی لکھا ہوا آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں
دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میں یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے باعث شفا بنا دیں، ٹھیک ہے جی، ہوا شافی، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اچھا یہاں سے انگریڈینٹس لکھ رہا ہوں یہاں پہ میں، کالی مرچ سالم 5 تولہ۔ سالم مرچ مطلب کالی مرچ سالم کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بازار سے مارکیٹ سے پسی ہوئی مل جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آپ کو بالکل سالم، جس کو ہم ثابت بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گول گول دانے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اس میں دکھا چکا ہوں۔ یہاں پہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سالم کالی مرچ جو ہے یہ سالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کالی مرچ سالم 5 تولہ لے کر چینی کے ایک برتن میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، گھروں میں چینی والے برتن جو ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو ڈال لیں، کس کو؟ 5 تولہ ثابت سالم کالی مرچ کو، ٹھیک ہے، برتن میں ڈال لیں، اور پنساری سے آپ سم الفار لے لیں 1 تولہ۔ سم الفار پنساری کی شاپ سے مل جائے گا آپ کو، سم الفار آپ پنساری سے لے لیں 1 تولہ، اور اس کو ہاون دستے میں سرمے کی طرح باریک پیس لیں، کس کو؟ سم الفار کو، کالی مرچوں کو نہیں میرے بھائی، سم الفار کو، سم الفار 1 تولہ کو ہاون دستے میں سرمے کی طرح باریک پیس لیں، اور ان مرچوں پر چھڑک دیں۔ کن مرچوں پر چھڑک دیں؟ جن کالی ثابت مرچوں کو آپ نے چینی کے ایک برتن میں ڈالا ہوگا، ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس باریک پیسے ہوئے سم الفار کو ان باریک مرچوں پر ان ثابت مرچوں پر چھڑک دینا ہے۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے، اس کے بعد ان پر 1 عدد کاغذی لیمو، یہ جو بازار سے آپ کو لیمو ملتے ہیں یہ کاغذی لیمو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان پر 1 عدد کاغذی لیمو نچوڑ دیں۔ کن پر؟ یعنی کالی مرچ پر ڈالا کیا؟ کالی مرچ پر ڈالا باریک پیسا ہوا سم الفار، اور اس پر کیا نچوڑا؟ 1 عدد کاغذی لیمو نچوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر برتن کے اوپر ململ کا کپڑا باندھ دیں، ٹھیک ہے، برتن کا جو منہ ہوگا اس پر کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ اس پر ململ کا کپڑا باندھ دیں۔ ململ کا کپڑا کہاں سے ملے گا؟ بازار سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ جائیں 50 کا لیں 100 کا لیں وٹ ایور، جتنے کا بھی آپ کو مل جائے، آپ وہ ململ کا کپڑا لے لیں، اور کیا کریں؟ برتن کے منہ کے اوپر باندھ دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ کس کو؟ اس برتن کو جس میں یہ کالی مرچ سم الفار اور اس پر آپ نے کاغذی لیمو نچوڑا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے ململ کا کپڑا باندھ کے آپ نے اس برتن کو دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ جب لیمو کا ڈالا ہوا پانی خشک ہو جائے تو ایک اور لیمو کا پانی ان مرچوں پر نچوڑ دیں، ٹھیک ہے، کن مرچوں پر؟ جن پر سم الفار نچوڑا تھا، پھر لیمو کو نچوڑا تھا، پھر اس کو دھوپ میں رکھا تھا، پھر وہ خشک ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ کیا کرنا ہے؟ اس پر پھر ایک اور لیمو نچوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور پھر دوبارہ برتن کو ململ کے کپڑے سے باندھ کر دھوپ میں رکھ دیں، حتیٰ کہ دوبارہ ڈالا ہوا لیمو کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ پھر تیسری بار لیمو کا پانی ڈال کر ململ کا کپڑا باندھ کر دھوپ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے جی، تیسری بار بھی آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس عمل کو دہراتے رہیں، رپیٹ کرتے رہیں اور کرتے رہیں حتیٰ کہ 40 لیموؤں کا پانی ان مرچوں میں خشک ہو جائے۔ 40 لیموؤں کا جو عرق ہے، پانی ہے، وہ ان مرچوں میں خشک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ان مرچوں کو تازہ پانی کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، تازے پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا آپ ان کو دھو لیں، اور ان مرچوں کو آپ نے کسی برتن میں رکھ کے، پلیٹ میں ڈال کے، ٹرے میں ڈال کے آپ نے ان مرچوں کو سائے میں رکھ دینا ہے، اور یہ سائے میں خشک ہو جائیں۔ بس نسخہ تیار ہے۔ یہ جو نسخہ ہے ان کو آپ کراماتی مرچوں کا نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جن حکیم صاحب نے سجیسٹ کیا تھا یا جن کی یہ انوینشن تھا، وہ اس نسخے کا نام انہوں نے کراماتی سیاہ مرچیں رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں یہ آپ کو مرچ ہی لگے گی، لیکن جو اس کے فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اچھا، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے کیا ہے استعمال کرنے کا طریقہ؟ 2 مرچیں صبح کے ناشتے سے 2 گھنٹے پہلے کھا کر فوراً 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں، اور پھر 2 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 2 گھنٹے بعد ناشتہ کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ فوری طور پہ ناشتہ کریں گے تو یہ جو آپ کا جو اسٹامک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی طبیعت مائل ہوگی کس کی طرف؟ مرچوں کی طرف اور دودھ کی طرف۔ وہ اس کو ہضم کرنے کے چکروں میں ہوگی، اس کو پروسیس کرنے کے چکر میں ہوگی، اور آپ فوراً ناشتہ کر لیں گے تو طبیعت کا دھیان ادھر سے ہٹ کے آپ کے ناشتے کی طرف ہو جائے گا، اور
وہ جو مرچیں آپ نے کھائی ہوگی وہ بالکل بیکار اور ضائع ہو جائیں گی، اور آپ کو صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پائیں گی، اور نتیجتاً ہوگا یہ کہ وہ آپ کو بغیر ہضم ہوئے ہی آپ کو واش روم کے راستے باہر نکل آئیں گے، اور آپ کو پراپر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دو مرچوں کو کھانے کے بعد آپ نے 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے خالی پیٹ یوز کرنا ہے، صبح اٹھ کے آپ نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہی نسخہ یوز کرنا ہے۔ اب خالی پیٹ کیوں نسخہ یوز کرواتے ہیں؟ خالی پیٹ اس لیے یوز کرواتے ہیں کیونکہ خالی پیٹ کسی بھی نسخے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ والی چیزیں جن میں زہریں ہوتی ہیں، جیسے ایلوپیتھی کی کچھ میڈیسن بہت ہی گرم ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پہ ہربل میں بھی کچھ میڈیسن اس طرح کی ہوتی ہے جو تھوڑی گرم ہوتی ہے، تو وہ کھانے کے بعد سجیسٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کھانے سے پہلے کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی پوٹینسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور معدے میں صرف ایک ہی چیز ہو تو وہ طبیعت کا دھیان ادھر ہو تو پھر اس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی یہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ اتنی مطلب کہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ اس کے کھانے سے نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے جی؟ فوائد، اس نسخے کے فوائد کیا ہیں؟ اگر آپ اس نسخے کو مسلسل 40 دن تک استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے جسم میں بھرپور طاقت محسوس کریں گے، اور آپ کی مردانہ طاقت انتہا درجے تک بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ مردانہ طاقت بڑھ جائے گی، نامرد جس کا نفس میں ذرا بھی انتشار نہیں آتا تھا، اکڑاؤ نہیں آتا تھا، تناؤ نہیں آتا تھا، 40 دن کے استعمال سے انشاءاللہ اس بندے کی بھی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی جو نامرد تھا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نسخہ شوگر کے مریض یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل کے مریض یوز کر سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض یوز کر سکتے ہیں، جگر کے مریض یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس نسخے کو استعمال کے دوران میں پرہیز یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم بستری مکمل طور پہ نہیں کرنی 40 دن تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایک اور پرہیز یہ کرنا ہے، مشتزنی بھائی بالکل نہیں کرنی۔ جو ایسے لوگ ہیں جو مشزنی کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کرنی، بلکہ ان کو مشزنی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جن بھائیوں کو جریان کا مسئلہ ہو وہ یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ جریان یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد ڈراپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پہلے آ جاتے ہیں، منی کے قطرے آ جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جریان۔ اسی طرح جن بھائیوں کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال نہ کریں، اور جن بھائیوں کی ٹائمنگ کم ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ جن بھائیوں کو ذکاوت حس کا پرابلم ہے، یعنی ہائپر سیکشولیٹی ہے، وہ بھی اس نسخے کو استعمال مت کریں، بلکہ پہلے جن کو ذکاوت حس ہے وہ ذکاوت حس کو ختم کر لیں، پھر جریان کو ختم کر لیں، احتلام کو ختم کر لیں، پھر صورت انزال یعنی اپنی ٹائمنگ کو بڑھا لیں، اس کے بعد یہ والا مقوی نسخہ یوز کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ہماری تسلی ہو جائے گی کہ ہمارا کام جو ہے، ہماری محنت جو ہے لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کو اپنی فیس بک وال پہ شیئر کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ ہم سے ملتے رہیے، ہم سے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں گے اس طرح ہماری ویڈیوز کے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔